یار آج میری منگنی ہے اور تم منہ بنائے بیٹھے ہو۔ قسم سے کیسے دوست ہو؟ اللہ تم جیسا دوست کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ طلحہ آتے جاتے اپنے کام نپٹانے کے ساتھ ساتھ اسے مسلسل اسی قسم کے تانے مار رہا تھا، مگر وہ بھی ڈھیٹھوں کا سردار تھا۔ مجال ہے جو اس پر کوئی بات اثر کر جائے۔ اٹھ جائیے سرکار، کوئی کام کر لیں۔ دوست ایسے موقعوں پر پیش ہوتے ہیں، اور وہ بھی بہترین دوست۔ مگر ہائے ہائے، تم نے دوستی کے نام پر بٹا لگا دیا۔ طلحہ نے فلمی سٹائل سے دہائی دی، مگر وہ سن کر بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ طلحہ جلتا کرتا باہر نکل گیا تو اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ باہر لان میں ہلچل مچی ہوئی تھی، ٹینٹ لگ رہے تھے، کرسیاں سیٹ کی جا رہی تھیں۔ طلحہ کی امی، بہنیں، بابیاں، کزن شور مچا کر کام کر رہی تھیں۔ طلحہ کی منگنی اپنے چچا کے گھر ہو رہی تھی۔ دونوں گھرانے ساتھ رہتے تھے، اس لیے تقریب بھی مشترکہ تھی اور ہلا گلا بھی زیادہ، مگر وہ اس ہلے گلے سے بیزار تھا۔ شور سے اس کا دم گھٹتا تھا، پھر کچھ عرصے سے تو وہ خاموشی اور تنہائی کا عادی ہو گیا تھا، ورنہ یہی وہ ساتھ تھا جو محفل میں کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتا تھا۔ دنیا بھر کے لطیفے اور قصے اسے یاد تھے۔ سنجیدہ مزاج لوگوں کو وہ سنکی کہا کرتا تھا، مگر تب تک وہ دل کی لگی سے محروم تھا۔ کچھ زیادہ پرانی نہیں، بس کچھ ہی عرصے پہلے کی بات تھی۔ وہ اپنے تمام دوستوں کے ساتھ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بیٹھا تھا۔ ان دنوں ذیشان کو اپنی کزن سے نئی محبت ہوئی تھی۔ یہ نئی محبت بھی ایسی ہوتی ہے، کوئی آپ سے پوچھے نہ پوچھے، بندے کا دل چاہتا ہے گلی میں گھومتے کتے بلیوں کو بھی پکڑ کر اپنا قصہ محبت سنا دے۔ یہی حال ان دنوں ذیشان صاحب کا تھا۔ سب دوست یار بھی اس چٹپٹی لو سٹوری کے مزے لینے کے لیے بے قرار تھے، مگر ساتھ تھا کہ مسلسل اس کا مذاق اڑائے جا رہا تھا۔ محبت کی واردات ابھی اس کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، ان ساری کیفیات سے بے خبر تھا۔ نہ وہ عاشق کے دل کی حالت جانتا تھا اور نہ ہی معشوق کا قصہ سننا چاہتا تھا۔ سب دوست ساتھ کی باقاعدہ منتیں کر رہے تھے کہ وہ انہیں سکون سے سننے دے، خود بے شک چلا جائے۔ طلحہ نے اس شور ہنگامے کا فائدہ اٹھایا اور چپکے سے نکل کر پچھلی ٹیبل پر جا پہنچا۔ عائشہ اور سحرش جانے کے لیے کھڑی ہو چکی تھیں۔ عائشہ نے دوپٹہ اتار کر بڑی سی چادر کو لپیٹ لیا۔ وہ دوپٹے کو تہہ کر کے بیگ میں رکھنے ہی والی تھی کہ طلحہ سر پر آ پہنچا۔ مس عائشہ پلیز، آپ کی ایک فیور چاہیے۔ مسکینی شکل سجا کر بولا۔ وہ کیا؟ جی بس 5 منٹ کے لیے آپ کا دوپٹہ ادھار چاہیے۔ دوپٹہ؟ اس نے حیران ہو کر اس کی شکل دیکھی۔ کیوں، کیا ہم سے متاثر ہو کر آپ نے دوپٹہ اوڑھنے کا فیصلہ کر لیا؟ چلبلی سی سحرش نے بے ساختہ کہا۔ مگر دوپٹے کا کیا کریں گی آپ؟ عائشہ نے متانت سے پوچھا۔ بس یہ مت پوچھیے، خود ہی دیکھ لیجئے گا پلیز، صرف 5 منٹ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اچھا مگر، اور دوپٹہ دیتے ہوئے ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ دیکھیے میں بالکل خراب نہیں ہونے دوں گا، آپ فکر مت کریں، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ سحرش اسے جاتا دیکھ کر بولی۔ ساتھ مسلسل ٹیبل پر مکے مار کر شور مچائے جا رہا تھا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ کب طلحہ گیا، اب اس کے پیچھے کھڑا کیا کرنے والا ہے۔ وہ سنبھل ہی نہیں پایا تھا۔ طلحہ نے دوپٹے سے اس کا منہ باندھ دیا اور کس کر گرہ لگا دی اور تیزی سے اس کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ یہ غیر متوقع منظر تھا۔ ذیشان بھی جوش سے اٹھا اور مچلتے ساتھ کے بازو پکڑنے میں طلحہ کی مدد کرنے لگا۔ اب تمام اسٹوڈنٹ ادھر ہی متوجہ تھے، ساتھ کی بے بسی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ساتھ کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کیا کر ڈالے، لہٰذا وہ بے بسی سے ادھر ادھر ٹانگیں پٹک رہا تھا۔ آخر کار طلحہ نے رحم کھا کر اس کے بازو چھوڑ دیے۔ ساتھ نے جلدی سے گرہ کھولی اور طلحہ کی کمر پر مکے برسانے لگا۔ ایک افراتفری سی مچ گئی۔ عائشہ اپنی جگہ پریشان کھڑی تھی، کہیں اس کا پوائنٹ مس نہ ہو جائے۔ وہ طلحہ کو پکارنا چاہتی تھی، مگر اس سارے ہجوم میں وہ کہیں گم ہو گیا تھا۔ آخر کار غبار چھٹا، سارا منظر صاف ہوا۔ طلحہ تیزی سے بچتا بچاتا باہر نکل گیا۔ عائشہ اسے پکارتی رہ گئی، مگر اسے اپنی جان بچانے کی پڑی تھی۔ سب لڑکے لڑکیاں تماشے سے محظوظ ہو کر اپنی اپنی جگہ جا بیٹھے تھے۔ آخر کار وہ ہمت کر کے آگے بڑھی۔ سعد اپنے کپڑے جاڑ رہا تھا۔ لائٹ براؤن دوپٹہ اس کے گلے میں پڑا جھول رہا تھا۔ پلیز یہ میرا دوپٹہ واپس کر دیں، کہیں میرا پوائنٹ مس نہ ہو جائے۔
سعد نے چونک کر ایک نظر اس گھبرائی صورت پر ڈالی اور دوسری دوپٹے پر۔ یہ دوپٹہ آپ کا ہے؟ جی ہاں۔ اب واپس کر دیں، مجھے جلدی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی سازش میں برابر کی شریک تھیں۔ وہ نہایت اطمینان سے پینٹ جاڑ کر بولا، اوہو، میں کوئی شریک نہیں تھی۔ طلحہ نے دوپٹہ مانگا اور میں نے دے دیا۔ وہ جھنجھلائی، تو کیا آپ ہر کسی کو دوپٹہ دے دیتی ہیں یوں ہی؟ وہ اس کے اکتائے ہوئے چہرے پر گہری نظر ڈال کر بولا۔ عائشہ کے تلوے سے لگی سر پر جا بجھی۔ وہ ایک جھٹکے سے دوپٹہ اس کے گلے سے کھینچ کر بولی، اگر میں ایسے دے دیتی ہوں تو ایسے واپس بھی لے لیتی ہوں، سمجھے مسٹر سعد حسن؟ وہ تش روئی سے بولتی، دوپٹہ لے کر یہ جا وہ جا، اور سعد حیران اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ اپنا دوپٹہ تو لے گی مگر اس کا پلو کھول کر نہ دیکھا جس سے سعد حسن کا دل بندھا تھا۔ اس نے باہر بڑھتے شور سے اکتا کر کھڑکی بند کر دی، مگر بند کھڑکی کے شور کو اندر آنے سے نہ روک سکی تھی۔ وہ اکتا کر وہاں سے ہٹ گیا۔ اب اسے سگریٹ پھونکتے کچھ ہی دیر ہوئی تھی، کوئی دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ ایک لڑکی کو آندھی طوفان کی طرح اندر آتا دیکھ کر بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ طلحہ بائی کہاں ہے؟ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑا کر بولی، جی ابھی باہر نکلا ہے۔ اس نے احتراماً سگریٹ بجھا کر ایش ٹرے میں پھینکا۔ کمرے کی فضا میں سگریٹ کا دھواں ہی دھواں پھیلا تھا۔ لڑکی کی نظر اچانک ایش ٹرے سے باہر جانگتی سگریٹ کے ٹوٹوں پر پڑی۔ یہ سارے سگریٹ آپ نے پیے ہیں؟ وہ استجاب کے عالم میں ایش ٹرے کی جانب اشارہ کر کے بولی، یقیناً آپ ہی نے پیے ہوں گے، ویسے بھی ہمارے خاندان میں کوئی سگریٹ پیتا ہی نہیں۔ اس نے جواب سنے بغیر فخریہ انداز میں اطلاع دی، جی ہاں بالکل، آپ کے خاندان کے لڑکے اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنے فیر ہیں کہ باہر چاہے دوستوں میں بیٹھ کر درجنوں سگریٹ پی جائیں، مگر گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی سگریٹ کا نام سن کر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ اس نے سخت طنزیہ انداز میں جتایا، اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ طلحہ گھر والوں سے چھپ چھپ کر سگریٹ پیتا ہے۔ ممکن ہے آپ صحیح کہہ رہے ہوں، مگر ان میں اتنا سٹینما نہیں کہ وہ اتنی زیادہ سگریٹ پی سکے۔ مگر آپ نے تو ورلڈ ریکارڈ قائم کر لیا۔ وہ مسلسل معصوم شکل بنا کر نم سے بولے جا رہی تھی۔ سعد کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر لان میں نکل گیا۔ وہاں وہیں شور مچاتی آوازیں تھیں۔ ابھی صبح کے 10:30 بجے کا وقت تھا۔ فنکشن کا وقت تھا۔ وقت کم تھا اور کام زیادہ، اس لیے ہر کوئی باغ دوڑ میں مصروف تھا۔ وہ اس ہنگامے کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ کچھ عرصے سے وہ عجیب تنہائی کا شکار ہو گیا تھا۔ بیٹھے بیٹھے سوچنے لگتا اور سوچ سوچ کر دماغ کھاتا۔ اس لیے طلحہ اسے اس اکتاہٹ سے نکال کر زبردستی رات ہی میں لے آیا تھا۔ اس نے لاکھ کہا کہ وہ رات کے فنکشن کے موقع پر پہنچ جائے گا، مگر وہ اس کے کسی بھی عذر کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا۔ اب وہ یہاں آ کر سخت بور ہو رہا تھا۔ یار پلیز یہ ٹینٹ لگانے والے لڑکے کی ہیلپ کرو، میں ابھی آتا ہوں، طلحہ کے بڑے بھائی حسان نے قریب ہو کر کہا اور آگے نکل گئے۔ وہ اس لڑکے سے مل کر ٹینٹ لگوانے لگا۔ میز کو لان سے نکال کر پوش میں رکھتے ہوئے اس میں سے نکلا لمبا سا کیل نظر نہ آنے کے باعث اس کی ہتھیلی میں جا کھبا۔ وہ لمبی سی کر کے رہ گیا۔ سعد نے جیب سے رومال نکال کر ہاتھ لپیٹا۔ اندر جانے کے بجائے باہر والی سیڑھیوں سے اوپر چھت کا رخ کیا۔ وہ جانتا تھا طلحہ کے گھر والے کتنے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ابھی کسی نے دیکھ لیا تو ساری فیملی اس کے گرد جمع ہو جائے گی۔ اس طرح سے اس کی تنہائی متاثر ہوگی اور ان کا کام۔ وہ چھت پر لگے نل پر ہاتھ دھو رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ سن کر پلٹا۔ ارے آپ یہاں؟ ابھی بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ اس کی نظر اس کے خون بہتے ہاتھ پر پڑی۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہوا؟ وہ فکر مندی سے اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ اف، یہ پھر آ گئی۔ اس نے اکتا کر سوچا، آپ کھڑے کھڑے کیا سوچ رہے ہیں؟ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ وہ پریشان لہجے میں بولی، اچھا میں نیچے سے کسی کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ پلٹی ہی تھی کہ سعد نے بے اختیار اس کی کلاہی پکڑ لی۔ پلیز، کسی کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ یکدم اسے احساس ہوا کہ وہ اضطراری کیفیت میں اس کی کلائی پکڑے کھڑا ہے۔ وہ بھی پزل سی ہو گئی۔ سعد نے جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ آئی ایم سوری، ریئلی سوری۔ وہ سخت شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ وہ بھی اپنی جگہ دل میں عجیب سی ہلچل محسوس کر رہی تھی۔ آپ کو ہاتھ کی بینڈیج کرنی چاہیے۔
بلاخر دونوں طرف کی شرمندگی کم کرنے کے لیے اس نے خاموشی توڑ دی۔ ٹھہریے، میں نیچے سے بینڈیج کا سامان لے کر آتی ہوں، پلیز کسی سے کچھ کہیے گا مت۔ وہ پیچھے سے یہ کہنا نہیں بھولا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ آئی تو اس کے ہاتھ میں ڈیٹول کی بوتل، پاؤڈر کا ڈبہ اور ایک رنگین کپڑے کا ٹکڑا تھا۔ کہیں یہ آپ کے دوپٹے کا حصہ تو نہیں؟ اور ڈیٹول سے ہاتھ صاف کرنے کے بعد شک بھرے لہجے میں بولا، جی نہیں، یہ ٹکڑا تو ویسے ہی فالتو پڑا تھا، سوٹ کے پیس میں سے بچا تھا۔ وہ صاف جھوٹ بول گئی، میرا نام عاقفہ ہے، یہ زخمی ہو گئے تھے تو میں پٹی کر رہی تھی۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں اور تیزی سے سیڑھیاں اتر گئیں۔ ساتھ شرمندہ سا ہو گیا۔ اسے خیال آیا کہ کہیں طلحہ اس کے بارے میں غلط سوچ نہ لے، مگر طلحہ فکر مندی سے آگے بڑھا، یہ کیا ہوا؟ کمال ہے، مجھے بتایا تک نہیں، عجیب آدمی ہو یار، چوٹ لگی تھی تو بتاتے، میں کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ چلو ابھی اور اسی وقت۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ وہ لاکھ کہتا رہا، میں ٹھیک ہوں، تمہیں گھر میں ہزاروں کام ہیں، معمولی زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا، مگر وہ کانوں میں روسی ٹھونسے اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ واپسی پر کار کا اے سی آن کرتے ہوئے طلحہ نے شرارت سے اس کے بیزار چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ ویسے عاقفہ بہت ہمدرد لڑکی ہے، ساتھ سمجھا وہ اس پر طنز کر رہا ہے، اس لیے چٹک کر بولا، جی نہیں، وہ بہت اچھی اور معصوم سی لڑکی ہے، بیچاری ہمدردی میں تمہاری نظروں میں بری بن گئی۔ ہائے، یہ تمہیں کس نے کہا میں اسے برا سمجھ رہا ہوں؟ وہ میری کزن ہے، میں بہت زیادہ اچھے طریقے سے اسے جانتا ہوں، تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں۔ طلحہ کو اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ تھا، اس لیے بات کا رخ موڑتے ہوئے بولا، دوستوں میں تمہارے علاوہ بس میں ہی کنوارا رہ گیا تھا، آج میری بھی منگنی ہے اور کچھ عرصے بعد میں بھی بیوی کو پیارا ہو جاؤں گا۔ میری مانو تو تم بھی سوچو کچھ اپنے بارے میں، کب تک یوں ہی ہلاؤں میں بٹکتے رہو گے؟ اپنی زیز کی کتاب سے وہ صفحہ نکال کر پھینک دو جس پر عائشہ کا نام لکھا ہے، بھول جاؤ اسے، پھر سے جیو، پھر سے محبت کرو، پھر سے وہی پرانے والے سعد حسن بن جاؤ۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ وہ اس کی خاموشی سے اکتا کر بولا، میں تو محبت سے لکھی کتاب تھا جسے بے تنائیوں کی دیمک چاٹ گئی۔ وہ کہیں دور نگاہیں مرکوز کیے بولا، میرا وجود تو سراپا گلستان تھا، صحرا کی ریت نہ جانے کہاں سے اڑ کر آئی، میرے سارے پتوں کو خاک میں نہلا گئی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو عائشہ نے تم سے بے وفائی نہیں کی، سچ تو یہ ہے کہ اس کے خاندان میں باہر شادی کرنے کا رواج نہیں تھا، یہ اس نے تمہیں پہلے مرحلے پر ہی بتا دیا، مگر تم تھے کہ کچھ سمجھنے کو پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ گاڈ سیک طلحہ، مجھے تکلیف مت پہنچاؤ، وہ تلخ ہو کر بولا، تکلیف میں نہیں، تم خود اپنے آپ کو پہنچا رہے ہو۔ اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے سے مہینے تک نہ ملیں تو ایک دوسرے کا نام بھول جاتے ہیں، حتیٰ کہ شکلیں بھول جاتے ہیں۔ ایک تم ہو کہ وہ ڈانٹنے کے انداز میں بولا، اچھا سنو، تم پھر ایک بار اور محبت کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ یوں گویا ہوا جیسے یہی ایک اہم کام ہو۔ محبت بذات خود اعتبار ہے میرے دوست، میری بات مان لے۔ عاقفہ اچھی لڑکی ہے، میں امی سے بات کروں گا، سمجھو تیری زندگی سنور جائے گی۔ ویسے بھی جو لڑکی اپنا دوپٹہ پھاڑ کر کسی کے زخم کی مرہم پٹی کرے، سمجھ لینا چاہیے وہ اسے کچھ خاص سمجھتی ہے۔ میں کسی کی زندگی کو بلا وجہ عذاب میں مبتلا نہیں کر سکتا یار، اگر تمہارے ساتھ گزارا کرنا عذاب میں مبتلا ہونا ہے تو سب سے زیادہ عذاب کا شکار تو میں ہوا نا۔ گاڑی گیٹ کے اندر لاتے ہوئے بولا، منگنی کی گہما گہمی شام سے ہی شروع ہو گئی تھی، بچے ابھی سے نئے کپڑے پہن کر ادھر ادھر پھر رہے تھے، لڑکیاں کپڑے استری کرنے میں ایک دوسرے سبقت لے جانا چاہتی تھیں، بوڑھی خواتین ایک دوسرے کو ان لڑکیوں کی کاہلی اور اپنی جوانیوں کے پھرتیوں کے قصے سنا رہی تھیں، نہانے کے لیے باغے باغے پھر رہے تھے۔ سعد حسن باغ کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں سے آتی بہار دیکھ رہا تھا، ایش ٹرے خالی تھی، سگریٹ کے پیکٹ ڈسٹ بن میں پڑے تھے، اس کی خوشبو ابھی تک کمرے کی فضا میں موجود تھی، ابھی تو وہ اس کی خیریت پریشانی کے ساتھ پوچھ کر گئی تھی۔ اپنے لیے کسی کے چہرے پر فکر مندی دیکھ کر جتنا سکون کسی کو پہنچ سکتا ہے، اتنا ہی اس وقت وہ محسوس کر رہا تھا۔ ابھی وہ اسے محسوس کر رہا تھا کہ وہ چائے کی پیالی لے کر آ گئی۔ آنچل مجھے باندھ ہی کیوں لیتا ہے؟ وہ اس کے ہاتھوں سے چائے لیتا ہوا سوچ رہا تھا۔ جلدی سے تیار ہو جائیے، یہ کیا آپ نے مجنوں کی طرح شیو بڑھا رکھی ہے؟ وہ اس کے دیکھنے سے گھبرا کر بولا، کیا تم نے مجنوں کو دیکھ رکھا ہے؟ وہ شرارت سے بولا، جی ہاں، میرے سامنے ہی تو کھڑا ہے۔ وہ حاضر جوابی سے بولی،
اور وہ مسکرا کر رہ گیا۔ کچھ طلحہ کی باتوں کا اثر تھا اور کچھ محبتوں سے دوری کا احساس۔ وہ اپنے اندر خوشگوار دھڑکنیں محسوس کر رہا تھا۔ عاکفہ، ایک نظم سنو گی؟ میں نے کہیں پڑھی تھی، بس یاد رہ گئی۔ ضرور سنائیے، وہ اشتیاق سے بولی۔ یہ محبت کی نظم ہے۔ اسے پانی پر لکھنا چاہیے یا اسے کسی کبوتر کے پروں سے باندھ کے اڑا دینا چاہیے، یا اسے کسی خرگوش کو یاد کرا دینا چاہیے، یا پھر کسی پرانے پیانو میں چھپا دینا چاہیے۔ یہ محبت کی نظم ہے۔ اسے بلکنی میں نہیں پڑھنا چاہیے اور کھلے آسمان کے نیچے یاد نہیں کرنا چاہیے۔ اسے بارش میں نہیں بھولنا چاہیے اور آنکھوں سے زیادہ قریب نہیں رکھنا چاہیے۔ محبت کی نظم مکمل تھی، اور کیا چاہیے تھا محبت کے سوا؟